الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، بلکہ ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرو اور ان کے سامنے رحم دلی سے انکساری کے ساتھ ہاتھ جھکائے رکھو اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرو، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے بڑی رحمت و محبت سے پالا تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے، اس طرح والدین بھی حسن سلوک کے مستحق ہیں، کیونکہ انسان کا حقیقی خالق اور رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر اس کے ظاہری اسباب والدین ہیں۔ اس ضمن میں والدین کی خدمات لاجواب ہیں، کیونکہ انسان تمام جانوروں کے بچوں سے زیادہ کمزور اور ناسمجھ پیدا ہوتا ہے۔ دیگر جانوروں کے بچے چند ہفتوں اور چند مہینوں میں اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، مگر انسان ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایک طویل عرصے تک والدین کا محتاج رہتا ہے، اور والدین یہ ساری خدمات بغیر کسی لالچ اور معاوضے کے سر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، والدین کا حق بنتا ہے کہ اولاد بھی ان کی خدمت میں ہمیشہ سرگرم رہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ ان کی خدمت کرے۔ اولاد بالخصوص جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو کوئی ایسا لفظ بھی زبان پر نہ لائے جو والدین کے دل آزاری کا سبب بنے، یعنی کہ جو والدین کے دل کو دکھائے، ٹھیک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے والدین کے آداب بتاتے ہوئے فرمایا کہ اپنے والدین کی بات کو غور سے سننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حسن سلوک ہے۔ تو حسن سلوک یعنی کہ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش حسن سلوک میں جو ہے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو آج میں آپ کو والدین کے بارے میں بتاؤں گی کہ اپنے والدین کی بات کو غور سے سننا چاہیے، جب وہ کھڑے ہوں تو کھڑے ہو جائیں آپ بھی، ٹھیک ہے۔ ان کا حکم بجا لائے، یعنی کہ ان کی جو بھی بات ہو، ان کا جو بھی حکم ہو، اس کا پورا کیا جائے۔ ان کے آگے نہ چلے بلکہ پیچھے چلنا چاہیے۔ ان کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، جب وہ بلائیں تو فوراً حاضر ہو جائیں۔ ان کی رضامندی کے لیے حریص رہیں، یعنی کہ ہمیشہ ہمیں اس چیز کا لالچ کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین جو ہے نا ہم سے ہمیشہ راضی رہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ ان کے ساتھ نیکی کرنے پر، یعنی کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے پر اولاد کو چاہیے کہ وہ احسان نہ جتائے، ٹھیک ہے۔ انہیں گھور کر نہ دیکھے، ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس کے بعد پوچھا پھر کون؟ تو نبی رحمت نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے پھر پوچھا تو ارشاد فرمایا تیری ماں۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا، اور چوتھی دفعہ پوچھنے پر ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ ارشاد باری تعالی ہے، یعنی کہ اللہ پاک قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، یعنی کہ نہ ہی ان کو ڈانٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان سے تعظیم کی بات کہو اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھاؤ اور عرض کرو کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ
ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. ٹھیک ہے، یہ صرف اسلام ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف اسلام ہے جس نے بوڑھے والدین کی خدمت گزاری کا اتنا اہتمام فرمایا ہے. ارشاد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے والدین کا بڑھاپا پائے پھر انہیں خوش کر کے ان کی دعاؤں سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے. ٹھیک ہے، کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے والدین کا بڑھاپا پائے پھر انہیں نہ خوش کرے. ٹھیک ہے، خوش نہ کر سکے تو وہ کون ہے؟ بہت بدبخت ہے. اسلام اولاد کو حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ان کے ساتھ احترام اور محبت کا برتاؤ کرے. اگر کسی بات پر غصہ آ جائے تو اسے برداشت کی عادت ڈالے. ٹھیک ہے، والدین کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہنے چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے والدین کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے. ٹھیک ہے، پروردگار کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خوشی ہے وہ کس کی خوشی میں ہے؟ ماں باپ کی خوشی میں ہے. اور پروردگار کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اولاد اپنے والدین کی طرف نظر رحمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج کا ثواب لکھ دیتا ہے. عرض کیا گیا چاہے دن میں 100 مرتبہ نظر کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. والدین کے بارے میں پیارے مسلمانوں، والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی ان کو راضی رکھنے سے جنت ملے گی اور ناراض رکھنے سے دوزخ کے مستحق ہوگے. قرآن کریم و احادیث مبارکہ نے والدین کی خدمت گزاری اور اطاعت شعاری کو جو اہمیت دی ہے، اس کی روشنی میں ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے والدین کا عمر کے ہر حصے میں عموماً اور ان کی ضعیفی میں خصوصاً ٹھیک ہے مطیع و فرما بردار رہے، ان کی خدمت کرے اور ان کی ضرورتوں سے بے نیازی نہ برتے. ٹھیک ہے، بلکہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کا احترام کرے. ٹھیک ہے، معلوم ہوا کہ ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کے لیے شفقت اور رحمت اور محبت کا سایہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ان کا حق بیان فرمایا ہے. ارشاد ہوا، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ میرا حق مانو اور اپنے ماں باپ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح پیارے مسلمانوں، حسن سلوک میں سب سے زیادہ مستحق سب سے پہلے جو مستحق ہیں وہ والدین ہیں. والدین کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں آپ کو رشتہ داروں کے بارے میں بتاؤں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تحمل یعنی صبر سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، جیسا تم مجھے بتا رہے ہو اگر تو تم ویسے ہی کرتے ہو، ٹھیک ہے، جیسا تم مجھے بتا رہے ہو تو گویا تم ان لوگوں کو گرم ریت کھلا رہے ہو، یعنی تمہارے حسن سلوک کے جواب میں ان کی بدسلوکی ان کے لیے وبال بن جائے گی. اور جب تک تم اسی طرح کرتے رہو گے، یعنی کہ حسن سلوک سے پیش آتے رہو گے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرو گے، یعنی کہ رشتہ ختم نہیں کرو گے، رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ان لوگوں
کے شر سے بچاؤ کے لیے ایک مددگار مقرر رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلی کو بھوکا رکھنے پر عذاب۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے اسے قید کر دیا تھا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ ٹھیک ہے، معلوم ہوا کہ ماں باپ جو ہے وہ اولاد کے لیے شفقت اور رحمت اور محبت کا سایہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ان کا حق بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ میرا حق مانو اور اپنے ماں باپ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح پیارے مسلمانوں، حسن سلوک میں سب سے زیادہ مستحق سب سے پہلے جو مستحق ہیں وہ والدین ہیں۔ والدین کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب میں آپ کو رشتہ داروں کے بارے میں بتاؤں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تحمل یعنی صبر سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، جیسا تم مجھے بتا رہے ہو اگر تو تم ویسا ہی کرتے ہو، ٹھیک ہے، جیسا تم مجھے بتا رہے ہو تو گویا تم ان لوگوں کو گرم ریت کھلا رہے ہو، یعنی تمہارے حسن سلوک کے جواب میں ان کی بدسلوکی ان کے لیے وبال بن جائے گی، اور جب تک تم اسی طرح کرتے رہو گے یعنی کہ حسن سلوک سے پیش آتے رہو گے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرو گے یعنی کہ رشتہ ختم نہیں کرو گے، رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ان لوگوں کے شر سے بچاؤ کے لیے ایک مددگار مقرر رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلی کو بھوکا رکھنے پر عذاب۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے اسے قید کر دیا تھا حتیٰ کہ وہ مر گئی، پس وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ نہ اس نے اسے کھلایا پلایا جبکہ اس نے اسے قید کر رکھا تھا، اور نہ اسے اس نے چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی ہمیں اسلام جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں موجود ایک اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو رونے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کے پاس آئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پوچھا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری جوان آیا، وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان جانوروں کے سلسلے میں جن کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اس کو بھوکا مارتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیارے مسلمانوں، ہمیں کیا سبق حاصل ہوا کہ ہمیں جو ہے سب کے ساتھ، ٹھیک ہے، چاہے انسان ہے یا چاہے حیوان ہے، ہمیں سب کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اساتذہ کرام کے ساتھ، اور